کراچی۔ ذکر قلب کی آواز کیا سب کو آتی ہے؟ ذکر قلب کی آواز جو ہے وہ اب یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے۔ ذکر قلب کی آواز کا آنا، ذکر قلب کی آواز آتی تو ہے۔ اچھا، اب آوازیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک آواز ہوتی ہے کثیف، ڈینس، کثیف، جو کانوں کو آتی ہے، ظاہری کانوں کو، اور ایک آواز ہوتی ہے لطیف، وہ انسان کے دل میں گونجتی ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے ذکر قلب کی آواز اس کو اندر سنائی دیتی ہے، لطیف آواز، وہ کانوں میں نہیں آتی، وہ دل میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن جو ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جن کے قلب پر تجلی پڑتی ہے، پھر ان کے قلب کی آواز کثیف ہو جاتی ہے، وہ کانوں میں بھی آتی ہے۔ جیسے کہ چھوٹا سا بچہ دل میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ، کانوں میں آواز آتی ہے، لیکن یہ تجلی کے بعد ہوتا ہے، تجلی سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عام جو ذاکر قلبی ہے اس کو اندر آواز آئے گی، محسوس ہوگا کہ اندر ذکر ہو رہا ہے، محسوس ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مختلف ہوتا ہے۔ شروع میں جب میں نے شروع کی تو میں نے سب لوگوں کو یہی بتایا کہ ہاں آواز آتی ہے، کیونکہ مجھے تو آواز سنائی دیتی تھی تو میں یہی سمجھتا تھا کہ سب کو آتی ہوگی۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ صرف جو ہے چند لوگوں کو آتی ہے، باقی لوگوں کو جو عام مومنین ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ عام مومن آگے جا کر بھی رہیں گے؟ تو انتظار کریں، ابھی آواز نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ کی رحمت کی تجلی پڑ جائے دل پہ، پھر آواز آنے لگ جائے گی۔ سو ڈونٹ ہیسٹ اٹ، بی پیشنٹ۔ کبھی کبھی جو ہے ہم تھوڑے سے لالچی ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ لیو اٹ ٹو گاڈ، کیونکہ جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ فرمائشی پروگرام تو نہیں کرتا ہے نا اللہ، جو آپ چاہیں گے ضروری نہیں ہے ویسا ہی ہو۔ ہاں، آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے، آپ کو نواز دے یا آپ کو وہیں تک رکھنا چاہے جہاں تک وہ رکھنا چاہتا ہے۔ کیا اللہ کے کوئی نام ایسے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے؟ دیکھیے، اللہ کے جو نام ہیں وہ نام رکھے ہوئے نہیں ہیں کہ کسی نے پیار سے اللہ کو یہ کہہ دیا تو یہ اللہ کا نام پڑ گیا، یا کسی نے پیار سے اللہ کو یہ کہہ دیا تو یہ اللہ کا نام پڑ گیا۔ ایسا نہیں، جس صفت کا اس نے اظہار کیا ہے اس صفت کا نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی صفات کا اظہار ہوا ہے انہی صفات کے نام ظاہر ہوئے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اب نہ جانے کتنی صفات کا اظہار ہوا ہے۔ قرآن مجید کے جو 2 صفحے ہوتے ہیں شروع کے، اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔
راوی کون ہے، کس نے بتایا ہے، کیونکہ قرآن کے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں اندر، جو کہ سب کو پتہ ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ کل ٹوٹل 99 نام اللہ کے ہیں۔ تو چلو 99 تو سمجھ لو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اور نہ ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ اور نہ ہوں، نہ جانے اللہ نے اپنی کتنی صفات کا اظہار فرمایا ہو، کتنی صفات کا اظہار فرمایا۔ اب جیسے قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ روز اپنی شان سے، نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، روز ایک نئی شان سے جلوہ گر اگر ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے دن سے اگر اس کا مقابلہ کریں تو روزانہ نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہے تو سال میں 360 مرتبہ تو جلوہ افروز وہ نئی شان سے ہوتا ہے، اور یہ تو صرف 99 نام ہیں، 360 جلوے تو ایک سال میں چینج ہو جاتے ہوں گے، تو بہت سے نام ہوں گے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دیگر مذہبی کتابیں ہیں ان کو ایمان لانے کے باوجود بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ سارے مسلمان ہی بیٹھے ہیں زیادہ تر، بائبل میں جو اللہ کے نام آئے ہیں کیا کبھی تسلیم کریں گے آپ ان کو کہ ہاں یہ اللہ کے نام ہے دل و جان سے؟ سناتن دھرما کے ویدا میں جو وید اترے ہیں ان میں جو رب کے نام ہیں، کیا آپ لوگ ان کو رب کا نام سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ٹریننگ مسلمانوں کی ایسی ہوئی ہے، ہمیں دوغلی پالیسی دی گئی ہے۔ نمبر 1 دوغلی کیوں کہا میں نے؟ ایک طرف تو ہم کو کہا گیا چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، پھر دوسری طرف کہا کہ جو صرف قرآن کو فالو کرو، تو یہ دوغلی پالیسی ہو گئی نا۔ جب ہم کو کہا گیا ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، ان پر ایمان لاؤ، جب ہم ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے تو پھر ہم ان کو ٹرسٹ وردی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم ان کو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ بلکہ مولوی تو کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا، ناپاک ہو جاؤ گے۔ کفر نہیں ہے یہ جملہ، اللہ کا کلام ہے، یہ بائبل اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ We believe in all 4 celestial books. لیکن اب جو توریت میں رب کا نام آیا ہے یا کوئی بات آئی ہے آپ نہیں مانیں گے اس کو، یا بائبل میں کوئی آئی ہے بات، ہم کیوں مانیں؟ یہ تو عیسائیوں کی کتاب ہے۔ ہاں عیسائیوں کی کتاب تو ہے، لیکن یہ عیسائیوں نے خود نہیں لکھی ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ عیسائیوں کی تو ہے لیکن انہوں نے تو نہیں لکھی نا، اللہ نے بھیجی ہے۔ تو توریت میں بھی اللہ کے صفات کا ذکر ہوا ہے، بائبل میں بھی ہوا ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ TV, the place to connect.